شیعہ کو کافر کہتا ہوں، اعلانیہ کہتا ہوں، شیعہ کائنات کا بدترین کافر ہے، شیعہ کائنات کا غلیظ ترین کافر ہے، شیعہ ہندو سے بڑا کافر، شیعہ سکھ سے بڑا کافر، شیعہ عیسائی سے بڑا کافر، شیعہ پارسی سے بڑا کافر۔ شیعہ اگر تسی کتی کا دودھ نہیں پیتا، ماں کا دودھ پیتے، میرے ان الفاظ نو بجائے گولی نال نپٹن دے، ہائی کورٹ عدالت میں جا کے نپٹ، تیرا کفر ثابت نہ کرا پھر گولی۔ یہ تھے سامعین و ناظرین دیوبندیوں کے مولوی حق نواز جھنگوی، جو چلا چلا کر شیعوں کو کافر، وہ بھی غلیظ ترین کافر، سب سے بڑا کافر کہہ رہے تھے۔ لیکن جب ان کے غوث الاعظم رشید احمد گنگوہی کے فتوے کو دیکھتے ہیں تو اس میں تو کچھ اور ہی ملتا ہے۔ مگر کیا؟ آئیے جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ باطل کا رد کریں گے ہم ہیں بریلی والے۔ سامعین و ناظرین، شیعہ کو کافر کہنے والے صرف یہی ایک دیوبندی حق نواز جھنگوی ہی نہیں ہے، بلکہ اور بھی کئی سارے دیوبندیوں نے شیعہ کی تکفیر کی ہے، اسے کافر کہا ہے اور لکھا ہے۔ جیسا کہ آپ اس کتاب احسن الفتاوی، جو دیوبندیوں کے گھر کی کتاب ہے، اس کی جلد 4 کے صفحہ نمبر 254 پر دیوبندی مفتی لکھتے ہیں کہ شیعہ مسلمان نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ایسے اور بھی دیوبندی آپ کو مل جائیں گے جو شیعہ کو کافر کہتے ہیں۔ لیکن سامعین، معاملہ تو یہاں پیچیدہ ہو جاتا ہے کہ دیوبندیوں کے غوث الاعظم رشید احمد گنگوہی، جس کا اپنا دعویٰ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ میری زبان سے غلط نہیں نکلوائے گا، جیسا کہ آپ دیوبندیوں کے گھر کی اس مشہور کتاب ارواح ثلاثہ کے صفحہ نمبر 230 پر لکھا ہوا دیکھ سکتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے وعدہ فرمایا ہے تو غلط تو رشید احمد گنگوہی کی زبان سے نکل نہیں سکتا ہے۔ لہٰذا سامعین، اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں اور ملاحظہ فرمائیں۔ فتاوی رشیدیہ، یہ کتاب ہے رشید احمد گنگوہی کے فتووں کا مجموعہ۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 291 پر دیکھیں، شیعہ کے بارے میں صاف لفظوں میں رشید احمد گنگوہی نے لکھا ہے کہ بندہ بھی ان کی تکفیر نہیں کرتا۔ کن کی تکفیر؟ شیعوں کی تکفیر بندہ یعنی رشید احمد گنگوہی نہیں کرتا۔ اب اس بات کو مزید تقویت دینے کے لیے دیوبندیوں کے گھر ہی کی ایک اور کتاب سامعین آپ ملاحظہ فرمائیں، اور وہ کتاب یہ ہے جس کا نام ہے حیات امداد۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 69 پر دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے۔ عنوان میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت مولانا گنگوہی فتاوی رشیدیہ میں تحریر فرماتے ہیں اور یہ بندہ تو شیعوں کو بھی مسلمان سمجھتا ہے۔ تو اب سامعین، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب دیوبندی دین کے قائم کرنے والے رشید احمد گنگوہی شیعوں کی تکفیر نہیں کی بلکہ شیعوں کو مسلمان سمجھتے رہے اور لکھتے رہے، تو پھر دیوبندیوں کے اس چیخنے چلانے والے مولوی حق نواز جھنگوی کی یہ باتیں کہاں تک درست ہے؟ سنیں یہ کیا کیا کہہ رہے ہیں شیعوں کے بارے میں۔ شیعہ کو کافر کہتا ہوں، اعلانیہ کہتا ہوں، شیعہ کائنات کا بدترین کافر ہے، شیعہ کائنات کا غلیظ ترین کافر ہے، شیعہ ہندو سے بڑا کافر، شیعہ سکھ سے بڑا کافر، شیعہ عیسائی سے بڑا کافر، شیعہ پارسی سے بڑا کافر۔ شیعہ اگر تسی کتی کا دودھ نہیں پیتا، ماں کا دودھ پیتے، میرے ان الفاظ نو بجائے گولی نال نپٹن دے، ہائی کورٹ عدالت میں جا کے نپٹ، تیرا کفر ثابت نہ کرا پھر گولی۔ اب سامعین، دیوبندیوں وہابیوں کے لیے کنفیوژن یہ ہے کہ وہ کس کی مانے اور کس کے فتوے پر عمل کرے، شیعہ کو کافر سمجھے یا مسلمان سمجھے۔ ویسے سامعین، آپ کے حساب سے دیوبندیوں کو کس کی ماننی چاہیے، حق نواز جھنگوی کی یا اپنے دیوبندی دین کے قائم کرنے والے رشید احمد گنگوہی کی؟ کمنٹ باکس میں ابھی ہی ویڈیو روک کر ضرور اپنی رائے دیں۔ لیکن سامعین، اگر کوئی دیوبندی یہ کہتا ہے کہ چونکہ حق نواز جھنگوی یا دوسرے دیوبندی علماء شیعوں کی کتابوں کے حوالے سے شیعوں کا کفر ثابت کرتے ہیں، اس لیے حق نواز اور دوسرے دیوبندیوں ہی کی بات درست ہوگی اور دیوبندیوں کے نزدیک شیعہ کافر ہے اور رشید احمد گنگوہی کی بات اس مسئلے میں درست نہیں ہے، تو ایسے دیوبندیوں کو ہم بتا دینا چاہتے ہیں کہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ شیعوں کے متعلق آپ کے دیوبندی دین کے قائم کرنے والے رشید احمد گنگوہی کو بھی کم معلومات نہیں تھی بلکہ کافی معلومات تھی۔ ایسا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ شیعوں کے رد میں آپ کے دین دیوبندیت کے قائم کرنے والے رشید احمد گنگوہی نے باضابطہ ایک کتاب بھی لکھی ہے، اور وہ کتاب یہ ہے جس کا نام ہے ہدایت الشیعہ۔ اسی طرح رشید احمد گنگوہی کے رفیق جانی قاسم نانوتوی نے بھی شیعوں کے رد میں ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے ہدایت الشیعہ۔
لہٰذا سامعین، دیوبندی وہابی لوگ چاہ کر بھی رشید احمد گنگوہی کے فتوے کو غلط نہیں کہہ سکتے، جس کی ایک وجہ ارواح ثلاثہ میں مذکور رشید احمد گنگوہی کا اپنا دعویٰ بھی ہے کہ حق تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ میری زبان سے غلط نہیں نکلوائے گا۔ لہٰذا اگر رشید احمد گنگوہی کے فتوے کو غلط کہہ کر دیوبندی لوگ حق نواز جھنگوی کی بات درست ثابت کرتے ہیں اور اسی کو درست مانتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ رشید احمد گنگوہی نے جھوٹ بولا ہے کہ حق تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے۔ اگر واقعی حق تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہوتا تو رشید احمد گنگوہی کا فتویٰ غلط نہیں ہوتا بلکہ صحیح ہوتا، اور دیوبندیوں کے نزدیک شیعہ کافر نہیں بلکہ مسلمان ہوگا۔ ویسے اگر دیوبندی چاہیں تو اپنے اس مشہور مولوی منظور مینگل کی اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں، جس سے رشید احمد گنگوہی کے موقف کی تائید ہوتی ہے۔ سنیں ان کا کیا کہنا ہے شیعوں کے تعلق سے۔ اللہ کے لیے تحقیق کرنا، اس لیے بخاری کے آخری جو روایت کو آپ دیکھیں گے، حدثنا احمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن فضیل، یہ محمد بن فضیل شیعہ ہے۔ پھر یاد رکھ لینا، شیعہ سے ہماری لڑائی نہیں ہے، ہماری لڑائی رافضی سے۔ شیعہ اہم مطلق ہے، میں علماء سے بات عرض کر رہا ہوں۔ شیعہ اہم مطلق ہے اور رافضی اخص مطلق ہے۔ رافضی اس کو کہتے ہیں کہ جو صحابہ کو مرتد کہتے ہیں سوائے 6 صحابہ کے، باقی تمام صحابہ کو مرتد سمجھتا ہے، برخلاف شیعہ کے۔ شیعہ اس کو کہتے ہیں کہ جو پنجتن پاک، یا یہ کہو کہ حضرت علی کو حضرت عثمان پر بھی ترجیح دیتے، شیعہ اس کو کہتے ہیں۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ شیعیت سے ہمارے اتنی لڑائی نہیں ہے، شیعہ کو تو کافر نہیں کہیں گے، شیعہ کو کوئی کافر قرار نہیں دیں گے، اس لیے کہ شیعہ تو اصل میں وہ ہوتا ہے کہ جو حضرت علی کو، حضرت علی کی فضیلت کے قائل ان کو ترجیح دے رہا ہو عثمان پر، اس پر بھی شیعیت کا اطلاق کرتے ہیں۔ اس کو کافر نہیں کہیں گے، اس کو بدعتی کہیں گے، اس کو زال کہیں گے، اس کو مضل کہیں گے، اس کو فاسق کہیں گے، لیکن یہ کہ اس کو مرتد نہیں کہیں گے، اس کو کافر قرار نہیں دیں گے۔ اس وقت آپ نعرہ لگا رہے کہ شیعہ کافر کافر، شیعہ کافر نہ کہو۔ لہٰذا سامعین، اب یہ اختیار دیوبندیوں وہابیوں کو ہے کہ رشید احمد گنگوہی اور منظور مینگل کی مانتے ہوئے شیعہ کے کافر ہونے کا انکار کرے، یا حق نواز جھنگوی اور احسن الفتاویٰ والے مفتی کی بات مان کر شیعہ کو کافر کہے۔ لیکن سامعین، یہاں بھی ایک کنفیوژن ہے، اور وہ یہ ہے کہ حق نواز جھنگوی اور ان کے چیلے چانٹے یہ بھی کہتے ہیں، یہ بھی نعرہ لگاتے ہیں کہ کافر کافر، شیعہ کافر، جو نہ مانے وہ بھی کافر۔ تو اگر حق نواز جھنگوی کی مانتے ہوئے شیعہ کو دیوبندی لوگ کافر کہتے ہیں، تو پھر منظور مینگل اور رشید احمد گنگوہی کافر ہو جاتے ہیں، کیونکہ دیوبندیوں ہی کا نعرہ ہے کہ کافر کافر، شیعہ کافر، جو نہ مانے وہ بھی کافر۔ اس کے علاوہ سامعین دیکھیے منظور نعمانی کی یہ کتاب، جس کا نام ہے شیعہ سنی اختلافات حقائق کے آئینہ میں، اور اس کے صفحہ نمبر 14 پر دیکھیں، نوٹ کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ امام ابو حنیفہ اکثر کہا کرتے تھے کہ جو شیعہ کے کفر میں شک کرے وہ خود کفر کا مرتکب ہے۔ لہٰذا رشید احمد گنگوہی اور منظور مینگل کافر ہوئے، اور اگر رشید گنگوہی اور منظور مینگل کی دیوبندی لوگ مانتے ہیں تو شیعہ کو مسلمان سمجھنا ہوگا، اور اس طرح حق نواز جھنگوی اور ان کے ساتھ وہ تمام دیوبندی لوگ جو شیعہ کو کافر کہتے اور لکھتے ہیں، وہ لوگ کافر ہو جائیں گے، کیونکہ مسلمان کو کافر کہنے سے دیوبندی خود کافر۔ سامعین، یہ ساری باتیں ہم ان کی تحریروں اور ان کی باتوں کی روشنی میں کر رہے ہیں، ورنہ ہمارے نزدیک تو دیوبندی کافر ہیں ہی۔ بہرحال دیوبندیوں کی ان تمام باتوں سے یہ معلوم ہوا کہ دیوبندیوں کے لیے آگے کھائی اور پیچھے کنواں جیسا معاملہ دیوبندی مولویوں نے کر کے رکھ دیا ہے۔ اس لیے میں ان تمام دیوبندیوں سے جو اس ویڈیو کو دیکھ سن رہے ہیں، ان سے کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگوں پر ہم نے حق واضح کر دیا ہے۔ اب اگر آپ اپنا بھلا چاہتے ہیں آخرت کا، تو دیوبندیت وہابیت کو آج ہی چھوڑ کر سنیت کو اختیار کر لیں، ورنہ آپ کے لیے دیوبندی مولویوں نے کچھ بھی نہیں چھوڑا ہے، بلکہ آگے کھائی اور پیچھے کنواں لا کر رکھ دیا ہے دیوبندی مولویوں نے۔ اور اس طرح آپ ہر حال میں اپنے دیوبندی مولویوں کے فتووں کی وجہ سے کفر کے گھاٹ اتر جاتے ہیں۔ باقی آپ کی اپنی مرضی۔ ویسے سامعین، اس تعلق سے ابھی اور بھی بہت کچھ کہنا تھا، مگر آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ پھر کبھی ضرورت پڑی تو مزید گفتگو انشاءاللہ تعالی اس تعلق سے ہوگی۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ ہائپ بھی کر دیں، اور اپنے دوست احباب میں بھی اس ویڈیو کو لازمی شیئر کر دیں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔